ناظرین، میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو ہم نے پچھلے تجزیے کیے تھے اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ملک ایک سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ بہت ہی لوگوں کے لیے پریشان کن ہو رہے ہیں۔ سیاسی بحران کی وجہ آپ کو سب سے سامنے ہے، ہم اسے دہرانا نہیں چاہتے کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، انہیں جانا پڑا اقتدار چھوڑ کر، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا دیگر جلسے پہ جلسے کیے، جو کہ یقیناً ان کا حق تھا کہ وہ احتجاج کرتے، اور لیکن آخر کا اختتام جو تھا وہ اس بات پر ہوا کہ انہوں نے 25 تاریخ کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اسلام آباد میں آنے کا اعلان کیا تھا، جو کہ پھر آپ نے دیکھا کہ 26 تاریخ کی صبح ختم ہو گیا، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں سامنے آئیں، جس میں جو ایک بات اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بہت صحیح کرتے ہیں کہ احتجاج جو ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے، اختلاف ہر ایک کا رائٹ ہے، اظہار رائے آزادی ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو احتجاج کا رائٹ ہے اور اظہار آزادی حق ہے رائے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لامحدود نہیں ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ انسانی حقوق کا احتجاج کا حق استعمال کریں تو صرف آپ ہی آپ ہیں، کہ اگر آپ کہیں کہ جی میں 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا 1 کروڑ آدمی بھی لے کے اگر آپ کے ساتھ ہے، تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ انسانی حقوق میں کہ ایک آدمی بھی اگر اسی سڑک سے گزر رہا ہے یا اسی جگہ سے گزر رہا ہے یا اسی راستے سے گزر رہا ہے تو اس کو آپ ڈسٹرب کریں، یہ ناممکن ہے، لامحدود سوال ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہر حالت کے اندر ایک اس میں دینا پڑے گا۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج تو بالکل صحیح ہے، لیکن جس قسم کے مناظر رات 25 تاریخ کے دیکھے گئے، جس میں خاص طور پہ جو بہت ہی تکلیف دہ منظر تھا کہ وہ یہ تھا کہ درختوں کو آگ لگائی گئی اور بڑے عجیب و غریب قسم کے اس کے جواز پیش کیے گئے کہ جی اس کے دھوئیں سے جو ہے وہ آنسو گیس اور ہوتا ہے، اور یہ جان بچانے کی یہ کون سا طریقہ ہے آگ لگا کے درختوں سے؟ آپ نے دیکھا ابھی یہ جو چلغوزے کے جنگلات میں آگ لگی تھی اس کے نتائج آپ نے دیکھے کیا ہوا، کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو نقصان ہوا ہے معاشی طور پہ اس کی وجہ سے وہ بھی اتنا غیر معمولی ہے آپ سے، اور جنگلات میں آگ لگتی ہے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کس طرح بے قابو ہو جاتی ہے، یہ ہم اپنے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اور بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کیا دہرائیں گے، اور وہ بھی بیچ شہر کے اندر ڈی چوک جیسی جگہ کے اوپر آگ لگا کے ہم یہ دکھائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اور اسی طرح سرکاری املاک سے مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اس سرکار کی ہے، یہ پہلے گزشتہ جو سرکار تھی یعنی سابق وزیر اعظم کی جو حکومت تھی اس کی تھی، وہ ساری کی ساری وہ اس کے تصرف میں آتی تھی، چاہے وہ فائر فائٹنگ کے انجنز ہوں، چاہے وہ اور دوسری گاڑیاں وغیرہ ہو، اس طرح آگ لگانا یہ سب جو ہے یہ براہ راست چاہے وہ حکومت کے کارکن ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے کارکن ہوں، وہ سب ان کے ٹیکس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمیں ہر وقت بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا آپ کہ جی وہ ہم IMF کے پاس بھاگے پھرتے رہتے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے قرضہ لے رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے قرضہ لے رہے ہیں، اس کے سامنے کشکول اور شرمندگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، ملک قرضوں پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس کی یہی وجوہات ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی چیز لگتی ہے اسے آگ، آپ کے خیال میں کوئی فائر فائٹنگ کے انجن کوئی سستے ہوتے ہیں، کوئی آسانی سے مل جاتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں وہ؟ آپ امیجن کریں جب واقعی میں فائر فائٹنگ کی ضرورت پڑے، اگر کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، معصوم لوگوں کو نقصان ہو، تو اس وقت آپ یہ کہاں سے لائیں گے فائر فائٹر؟ اس وقت تو آپ سارا جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہوگا جی ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے۔ جب آپ خود کھڑے ہو کر ان کو آگ لگا دیتے ہیں تو کل جب آپ کو خود ضرورت پڑے گی یا آپ کے دوستوں کو ضرورت پڑے گی یا آپ کے ساتھی شہریوں کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پہلی بات تو انسانی حقوق ہیں، احتجاج کا حق ہے، اظہار رائے کا حق ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی لامحدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اظہار حق میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں گالیاں بکنا شروع کر دیں یا آپ ہم پہ ایسے الزامات لگانا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کورٹ میں جائیں، وہاں پہ ثابت کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور پھر اس میں ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم پھر وہ رواداری کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ اس کے اندر خیال رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے نیو یارک ٹائمز جیسا پیپر جو ہے وہ ڈیفیمیشن کے اندر بند ہو گیا تھا، حالانکہ امریکہ سے زیادہ آزادی کو کا تو آرٹیکل 1 جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے اظہار رائے کی آزادی کو۔ تو یہ سب چیزیں پہلی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پر ہم شدید بحران میں تھے، IMF میں گئے اور ملک میں بھی جو طرح مبادلہ کے ذخائر تھے وہ بہت کم ہو گئے تھے، ڈالر جو ہے وہ 200 سے اوپر چلا گیا اور جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اسے نیچے لانا بہت لازمی ہے۔ سونے کی قیمت بڑھی ہے، اسٹاک مارکیٹ کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا جو کانفیڈنس ہے وہ واپس آ رہا ہے، ڈالر کی ابھی صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن اور تیسری بات یہ ہے کہ IMF کا پروگرام جو کہ بہت ہی لازمی ہو گیا تھا، چاہے آپ اسے پسند کریں چاہے آپ اسے ناپسند کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن IMF میں پچھلی حکومت کو بھی جانا پڑا تھا اور وہ ہمیشہ جسٹیفائی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر یہ قرضے نہ لیے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بڑے دیوالیے تک پہنچ جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، کوئی ملک قرضہ نہیں دے گا، کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، بڑے منصوبے میں وہ نہیں ہوگا، ملک کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ تو اس حکومت کو بھی یقینی بات ہے جب اتنے زر مبادلہ کے ذخائر خود اسٹیٹ بینک جو کہ سابقہ گورنر تھے جانے والے، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی 11 ارب سے بھی کم ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے اندر ہیں، لیکن اب IMF میں بھی گئی حکومت، وہاں میں مذاکرات بھی کیا، ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ان کی جو شرائط تھی جو سب سے ان میں اہم ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ تھا، جو گزشتہ حکومت جو ہے وہ خواہ جس کے اوپر سارے ماہرین نے تنقید کی، سارے تجزیہ نگاروں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ بالکل غلط فیصلہ کیا گیا تھا، 10 روپے خام خواہ انہوں نے کم کر دی تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، تو اب حکومت نے اس کی 30 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے آج سے۔ یقینی بات ہے یہ بڑا دھچکا ہے، اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی۔ خود مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، لیکن وہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کے لیے بھی ناگزیر ہوتی ہیں، ملک کی سالمیت، اقتصادی سالمیت کے لیے بھی لازمی ہے، اقتصادی آزادی کے لیے بھی لازمی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے جو حکومت ہے وہ مشکل فیصلے کرتی ہے، ایک مشکل فیصلے کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسے یہ پتہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے کے بعد کیسے اس مشکل فیصلے کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ وہ الٹیمیٹلی عوام کے فائدے میں جائے گا، کیونکہ مشکل فیصلے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مہنگائی بڑھاتے چلے جائیں، یہ مشکل فیصلے کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے نااہل ہوں کہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا IMF کے کہنے کے اوپر، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ عوام کس طرح اس پہ ریئیکٹ کریں گے، اور پھر کن چیزوں کے اندر، یعنی دیکھیں نا اگر پیٹرول اس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں 30 روپے، تو پھر آپ کو یقینی بات ہے کہ آپ کو دوسرے جو شعبے ہیں جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ملک کے اندر خود پیدا ہوتی ہیں، اور جو سبزیاں منگانا ہے اور دوسرے معاملات ہیں، ان کے اندر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف دے۔ ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو مڈل کلاس اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ وہ بہت اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی 30 روپے 40 روپے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی خود گلیوں کے اندر دیکھیے، گاڑیوں کی تعداد دیکھیے، بڑی گاڑیوں کی تعداد دیکھیے، اور کہ 1300 cc 1500 cc، اور وہ گاڑیاں جو کہ بے تحاشا پیٹرول، اور پھر اپنے لائف سٹائل کو دیکھیے کہ آپ کے جو شام کو، میں ہر جگہ کا نہیں کہہ رہا، گاؤں کا میں نہیں کہہ رہا، مگر شہروں میں آپ ذرا صورتحال دیکھیے، اور شہروں کی آبادی اب کم نہیں ہے، یہ نہیں کہیے کہ سارے لوگ جو ہیں شہروں میں رہتے ہیں، 50% آبادی جو ہے پاکستان کی اب اربنائز ہو چکی ہے، اربنائزیشن بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا شام کو جا کے دیکھیں، باہر سڑک پہ بیٹھنے کی کھڑے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگوں نے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ہزاروں روپے کا جو کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، ان کے بل ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ کیا اگر 30 روپے لیٹر پیٹرول کا وہ ہو تو اضافہ، جو ایک رات میں کھانے میں 5-10 ہزار روپے خرچ کرتے ہوئے ذرا سی بھی ہوا، بلکہ اس پہ فخر محسوس کرتے ہوں، پورے گھروں کو لے جانا، اس کو رواج بنا لیا ہو، اور وہ یہ سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ ملک جو ہے وہ کس قسم کے معاشی اور کس قسم کا ہمیں اسٹائل گزارنا چاہیے، کس قسم کی اوسٹیرٹی میجرز ہمیں لینا چاہیے، تو اگر وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر انہیں اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اور ان کے ان بھائیوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ بیچارے غریب ہیں، صحیح معنوں میں اپنے گھر کے اندر گزارا کرتے ہیں، ایک وقت اور 2 وقت کی روٹی ان کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا خدا را ان لوگوں سے جو کہ بہت زیادہ اس قسم کی چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ امریکہ میں یہ سب کھانا باہر کھاتے ہیں، اور بیجنگ میں لوگ باہر کھاتے ہیں، اور سنگاپور میں یہ رواج ہے، اور دبئی میں یہ رواج ہے، اب اس کو بھول جائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں فصلیں کیسی ہو رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لوگ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے وہ بھائی جو بہت ہی کم استطاعت رکھتے ہیں، جن کی آمدنی بہت کم ہے، تو آپ خود اپنے لائف سٹائل کو نیچے لائیں۔ یہ ہر وقت
یعنی کیوں ہم ہر وقت وہی لائف سٹائل اپنائیں جو کہ یورپ میں یا دوسری جگہوں پہ ہیں. ہاں جب ہم اپنے ملک کو قابل کر لیں، اتنی ترقی دے لیں، اتنا آگے بڑھا لیں، معاشی طور پہ اتنا مضبوط کر لیں، ہماری گروتھ ریٹ اس قابل ہو جائے، تو بالکل آپ پھر وہی معیار زندگی اپنائیں. لیکن وہ پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کسی ایک طبقے کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طبقے کو تو اگر سبسڈی گورنمنٹ دے دے تو وہ فائدہ اٹھائے، خوب مزے کرے اور پھرے، اور جناب سب لے چلوں پہ پیسے خرچ کرے. اور دوسرا جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ کم استطاعت والے ہیں، وہ بیچارے جو ہیں وہ آٹے اور تیل اور چینی کے چکر میں پڑے رہے. تو یہ بالکل نہ کریں. یہ ٹھیک ہے کہ ان اقدامات سے مہنگائی ہوگی، لیکن خود بھی آپ غور کریں کہ آپ بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے. آپ اپنے لائف سٹائل کے اندر کوئی ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے کہ ملک میں کی جو معاشی بحران ہے اسے نکلنے میں. ہر کام یہ تھوڑی ہے کہ کوئی سوئچ ہے حکومت کے پاس دبا دیا کر دیا، چاہے وہ یہ حکومت ہو چاہے گزشتہ حکومت ہو، سب کے لیے ایکول ہے. آپ عوام ہیں پاکستان کے 22 کروڑ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. یہی بات ہے اصلی.